حسن آپ کی جانب آئیں گے، جیسا کہ عدیل وڑائی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایٹمی قوت بننے کا جو سفر پاکستان نے طے کیا ہے، اس مثال سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس عزم کے ساتھ ہم ایٹمی قوت بن گئے، اسی عزم اور جذبے کے ساتھ اگر ہم چاہیں تو پاکستان کو ترقی کی نئی راہوں پر ہم ڈال سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات بالکل درست کہی اس عدیل وڑائی صاحب نے۔ آپ دیکھیں نا کہ حکومتیں بدلی، چہرے بدلے، پھر ان کے ساتھ ساتھ نظام بھی بدلا، لیکن جس چیز کا عزم کر لیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو جوہری طاقت بنانا ہے، اس کے لیے کسی نے اس معاملے کو روکنے کے لیے کام نہیں کیا، بلکہ لے کے تسلسل کو آگے بڑھایا۔ ہمیں تو آج خراج تحسین پیش کرنا چاہیے قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کو، پاک افواج کے عظیم سپوتوں کو، جوانوں کو، اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو، اور ان کے ساتھ ان سیاستدانوں کو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور پھر دیگر ان کے ساتھ جو سیاستدان انجینئر تھے ان کی پوری ٹیم کو، اور پھر بڑھ کر ملک کی وہ عوام، غیور عوام جنہوں نے پیٹ کاٹ کر جو ہے اس کے لیے اپنی قربانیاں دی، اور ان محافظوں کے ساتھ کھڑے رہے کہ ہم نے یہ ایٹمی طاقت میں بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا اور ہم کامیاب ہوئے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم یہاں پر کامیاب ہوئے تو ہم کیوں معاشی طاقت کے لیے ہم نے یہ سفر کا آغاز کیوں نہیں کیا؟ ہم نے کیوں سیاست میں جو ہے وہ مستقل طریقے سے جمہوری انداز سے لے کر آگے چلنے پر کام کیوں نہیں کیا؟ معیشت کا جو حالات ہو چکے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، دشمن تو ہم سرحدیں تو ہماری محفوظ ہو گئیں، دشمن کی گولی کا ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، دشمن پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے وہ دشمنوں سے زیادہ کردار ادا کرنے لگ پڑے۔ سیاسی جماعتوں میں انا اور ضد اور تقسیم در تقسیم کی جو سچویشن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کو ہمیں اس چیز سے سبق سیکھنا چاہیے۔ جب یہ دھماکے ہونے تھے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو میں بھی جو ہے وہ بالکل چھوٹا تھا، اسکول میں ہم پڑھا کرتے تھے، تو اب اگر ہم تاریخ پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان کچھ سیاسی حالات بہتر نہیں تھے، اس ٹائم سیاسی کشیدگی عروج پر تھی، لیکن اس کے باوجود اس طرح کے معاملے پر وہ یکجا اکٹھے ہوئے، قوم ان کے ساتھ کھڑی رہی، اور اب بھی اگر آپ دیکھیں تو قوم اچھے معاملات میں ملک کی خاطر، ملک کو مضبوط بنانے کی خاطر اپنی افواج کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، اچھے کاموں کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن ہم اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، ہمارے سیاستدان سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ ہمیں تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب پاکستان میں ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں تو آپ معاشی جو ہے طاقت کی طرف سفر کیوں نہیں شروع کرتے؟ ہمیں معاشی طاقت کو، آپ دیکھیں ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا، ذوالفقار بھٹو صاحب نے شروع کیا، حکومتیں تبدیل ہوتی گئی، پروجیکٹ چلتا رہا، کتنے خفیہ انداز سے چلتا رہا کہ کتنی بڑی عالمی طاقتوں کو اندازہ تک نہیں ہوا کہ ہم کس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، اور پھر ایک دن کامیاب ہو گئے۔ اللہ کرے اسی طرح ہمارے سیاستدان معاشی طاقت بننے کے لیے بھی کام شروع کریں، اور آج سے ان کو یہ چاہیے کہ آج سے یہ تمام سیاسی جماعتیں پرعزم ہوں، اور قوم ان کے ساتھ کری ہے۔ قوم کو تو آپ نے چھلنی کر دیا، تو قوم کو یہی چھل نہیں رہا تو پھر ایک دن روح نکل جائے گی۔ ان کو چاہیے آج کے دن اتفاق رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے، محبت اور پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک میز پر بیٹھے اور معاشی طاقت پر کام کریں۔ معاشی طاقت ہمیں ملے گی، ہم مضبوطی، اندرونی معاملات مضبوط ہوں گے، تو پھر آپ دیکھیں پاکستان کتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ سر اٹھا کر دنیا میں کہیں پر جو ہے وہ جینے کے قابل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے حسن، جو آپ نے بات کی نا ایک میز پر بیٹھنے کی، کچھ باتیں مذاکرات کی بھی چل رہی ہیں عمران خان کی طرف سے، پھر دوسری جماعت کیا سوچ رہی ہے،